اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان، عقیدہ توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سچا ایمان رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ایمان اور عقیدہ توحید اور عمل صالح، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان ملت، عزیزان نوجوان، محترم پردہ نشین خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان بے شمار اپنے بندوں پر، ان گنت نعمتیں زندگی کے ہر گوشے میں، جسم سے لے کر زندگی کے ہر گوشے میں اللہ رب العالمین نے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کو اسی بات کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنا۔ ہر مومن، ہر مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کرنے کے بعد تقوی زندگی میں ہے، وہ انسان دنیا کے اندر فلاح اور بہبودی اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور تمام زندگی کی نجات، بلاؤں سے بچنے کے لیے، مقصد کو پانے کے لیے جڑ کی حیثیت تقوی کی ہے۔ تقوی جس کے پاس نہیں، وہ انسان دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ جیسا کہ آج ہمارے مسلم سوسائٹی میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، تقوی کی کمی کی وجہ سے آج ہماری جو صورتحال ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہمیں حکم دیا، ان چیزوں کو ہم بجا لائیں، بجائے اس کے ہم اپنی منمانی، اور ہم نے دین کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ یہ دین آسان نہیں ہے، یہ قربانی چاہتا ہے۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ 50 مقامات پر اللہ کا وعدہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہمیں پکار رہا ہے، یہ قرآن مجید ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن مجید کون پڑھے گا؟ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن مجید کو آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھتے نہیں ہو، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم سوسائٹی میں کتنے آپ نمبر دیں گے کہ جس میں 5%، 10% قرآن کو سمجھنے والے موجود ہیں؟ بالکل آپ 5-10% بھی نہیں ملیں گے۔ 1% مشکل سے ہو سکتا ہے کچھ علماء پڑھ سکتے ہیں، مگر ان میں بھی اگر ہم انسانوں میں، مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، وہ لوگ جو اپنے مذہب و ملت کے خاطر، مسلک اور جماعت کے خاطر اپنے دین کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اور منہج سلف صالح ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے قائدین، اپنے اپنے پیشوا، اپنے اپنے مسلک کے لیڈروں کے پیچھے اپنے قرآن کی آیاتوں کو توڑ موڑ کر اللہ کے دین کو بدل دیا۔ اور یہ آج ہماری یہ صورتحال ہے، ہمیں دوبارہ پلٹ کر آنا ہے۔ 500 آدمی اس مسجد کے اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور وعد اللہ 25-30 سے زیادہ مقامات پر اللہ کا یہ کلمہ موجود ہے کہ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہوں،
اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دلا رہا ہے، کیوں ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا؟ ایک سیاسی لیڈر، ایک گورنمنٹ کا کوئی آدمی آفیسر کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے 50 بار دوڑتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ سر آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیجئے۔ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کر چکے ہیں، تو اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ عزیز دوستو، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام پر یقین نہیں رہا اللہ کے کلام کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان، عقیدہ توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سچا ایمان رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ایمان اور عقیدہ توحید اور عمل صالح، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کا جانشین بنائے گا، زمین کا حاکم بنائے گا، خلافت آپ کو دے گا، بادشاہت آپ کو دے گا۔ یہ زمین کو چلانے کے لیے، زمین پر حکومت بنانے کے لیے، زمین پر آپ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی حکومت میں چلیں گے، اس کو شاداب بنائیں گے، لوگوں کے لیے امن و راحت کا راستہ بنائیں گے۔ اور یہ حکومت جہاں چاروں طرف، جیسے ہمارے خلافت راشدہ کے زمانے کو یاد کیجئے، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ اپنا پورا کیا۔ آج ہم آہستہ آہستہ اسلام جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، آج کے اس دور میں دنیا میں ہر جگہ مسلم حکومتیں ہوں یا کہ غیر مسلم حکومتیں، جیسے اقلیت میں یہاں ہم رہتے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنا کردار چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اللہ کے وعدے کو بھلا دیا۔ دوستو، اللہ رب العالمین کا وعدہ حکومت کا ہے، خلافت کا ہے، اور اللہ نے وعدہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ اونچے سر بلند، آپ کی عزت، آپ کی وقعت، آپ کا سب کچھ، یہ حکومت آپ کی رہے گی، شرط یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہو جائیں۔ سورہ نور میں اللہ نے جو بات فرمائی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، پہلی بات اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت آپ کے حوالے کرے گا۔ دوسری بات، وہ دین جو آپ کے لیے اللہ عز و جل نے پسند فرمایا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اللہ کا دین اسلام ہے۔ اور اسلام جو جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ان چیزوں کو کون پورا کرے گا؟ اگر میں نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی کو نہیں بدلوں گا اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بناؤں گا، اپنے گھر کے ماحول کو نہیں بدلوں گا، اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں بناؤں گا۔ آپ گھروں کے اندر جا کر دیکھیں، صبح کی نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے آپ کو، 5 وقت نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے آپ کو۔ ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری ساری خدمات اپنی الگ، لیکن میں صرف اس بات پر اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک ہی نیکی مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ ہے کوئی آدمی جو یہ کہے کہ جی میں نے کبھی غیبت نہیں کی کسی کی؟ دوستو، آج غیبتوں کا بازار، بالکل لوگ ایسا کھاتے ہیں گوشت اپنے بھائی کا کہ جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کوئی برائی ہے، اور سننے والے بھی کہنے والے بھی دونوں برابر ہیں۔ تو بھائیو، آج ہمیں اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنے کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو بدلنے کے لیے، ایک فلاسفر کہتا ہے کہ 2 مہینے آپ پریکٹس کریں اپنے آپ پر، آپ بدل جائیں گے۔ سونے میں، کھانے میں، اپنے ایکٹیویٹیز میں، اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنا کردار، سب کچھ آپ بدل سکتے ہیں، لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے آپ کو اس زمین کا مالک بنائے گا۔ دوسری چیز فرمائی آپ کا دین آپ کے لیے آسان کر دے گا، کہ دین پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر دین اللہ نے عزت دیا ہوا ہے، مسلمانوں کو اور اسلام کو امن و امان کے ساتھ لوگ دین پر خوشی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا ہی بڑا دیندار ہو، کسی کو کہیں جانے میں، آنے میں، عبادت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج ہمارے لیے
ہم اپنے مخصوص علاقوں کے علاوہ آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں لوگوں مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں، مسجدوں کے لیے مشکلات ہیں، کیونکہ اس مسجدوں کو ویران کرنے والے خود مسلمان ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جمعہ کی نماز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں اول وقت میں آنے والے اونٹ کی قربانی، دوسرے وقت میں آنے والے گائے کی قربانی، تیسرے وقت میں آنے والے بکری کی قربانی، چوتھے وقت میں آنے والے مرغے کی قربانی، پانچویں وقت میں آنے والے انڈے کے برابر قربانی، اتنی فضیلت بتائی۔ مگر یہاں افسوس ہوتا ہے کہ چاہے کسی بھی شہر میں آپ جائیں، مسلمان بے حس بے غیرت قوم ہے جو اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے، اور وہ جمعہ کو آئیں گے اپنے ٹائم کے مطابق کہ نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت باقی ہے تبھی وہ مسجدوں کو آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں۔ دفتر بند کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا جمعہ کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، لیکن ہے کسی کو فکر کہ میں جمعہ کے رجسٹریشن سے خارج نہ ہو جاؤں؟ آپ کی جمعہ ہو جائے گی مگر جمعہ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دوستو ہماری نمازیں ایسی ہیں، تو دین پر سہولت ہے عمل کرنے کی مگر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے منافقین، ایسے بے ایمان اور ایسے دین سے دور لوگ، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت آئے گی؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ جب آپ وفا کرنا نہیں چاہتے تو وفاداری اللہ سے مانگتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ نے فرمایا تیسری چیز، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف و حراست کے بعد اور دہشت گردی کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے، ایک دہشت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر کے امن و امان بنائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بگاڑا نہیں، خلط ملط نہیں کیا، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ایسے ایمان والوں کے لیے امن و امان اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہدایت انہی لوگوں کو دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ایمان کو بگاڑتے نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں، شان سے لوگ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، ٹوپی پر جوتے کا نشان ہے تو کہیں قبر کا نشان ہے، اور شان سے کہتے ہیں جی ہماری فلاں جماعت ہے۔ کتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں میں، کتنے فرقے ہیں، کون سا مسلمان صحیح ہے؟ اور جن کو ہم صحیح مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے مسلمان، ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے تو ایمان کی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ظلم و ستم، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ظلم و ستم کرنا، بیویوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، اور اسی طرح سے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، دھوکہ دینا، اور یہ تمام چیزیں ان کتاب و سنت والے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور سود لینا، لون لینا، فلاں چیزیں، ان برائیوں سے اگر یہ نہیں رکیں گے تو خالص مسلمان کہاں ملے گا آپ کو؟ ایک تو بے دین، بے ایمان، قرآن و سنت کو چھوڑ کر مختلف لوگوں کے پیچھے بھاگنے والا دین اور مختلف ٹیڑھا میڑھا دین، ان کو تو آپ چھوڑیں۔ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اہل حدیث ہے یا یہ کہ قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، تو ان کے زندگیوں کے اندر دیکھیں آپ کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر آدمی جانتا کہ میرے اندر کیا برائی ہے، تو میں اپنی برائیوں کو دور کریں، خالص ایمان والا اور عقیدہ توحید والا جیسے ہے ویسے ہی عمل صالح اور زندگی کو تمام برائیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت، اس کا فضل و کرم کیسے نہیں آئے گا۔ اور اسی چیز کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ سب سے پہلے زمین کا آپ کو بادشاہ بنائے گا، دوسری چیز دین آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پوری دنیا میں آپ دین کا بول بالا کریں، اور تیسری چیز ہے کہ امن و امان آ جائے گا اس ملک کے اندر۔ اور امن و امان، امن و شانتی جب تک نہیں ہوگی، جب تک سکون کے ساتھ نہ آپ جی سکتے ہیں، نہ آپ امن و راحت کے ساتھ میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں، نہ امن و سکون کے ساتھ میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج بے شمار علاقے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جہاں لوگ ڈر اور خوف اور بہت ہی مشکلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو امن و امان نہیں ہے، امن و امان جہاں نہیں ہوگا وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور امن و امان ختم ہو جاتا ہے جب لوگوں میں ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، سود خوری زیادہ ہو جاتی ہے، بے حیائی، بدکاری، زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کو، فحاشی کو
اور ننگے پن کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں، ان مسلمان نوجوانوں کو آپ دیکھیں، یہ مسلمان نوجوانوں کی قوت اور طاقت آج یہ موبائل کے پیچھے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی طاقتیں اور قوتیں یہ مختلف قسم کی بے حیائیوں کے پیچھے، کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی گائیڈ دینے والا اور کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا رہبر آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کو کون جوڑے گا؟ ان کی طاقتوں کو اس طرح سے ضائع ہوتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دین سے دور ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہر محلے میں نوجوانوں کا ایک جمگھٹا ہوتا ہے جہالت پر، اور مختلف قسم کے گمراہیاں اور غلطیاں ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین کا وعدہ آپ کو زمین کا ذمہ دار بنائے گا، دین آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور دین کا بول بالا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے دین کو اکیلے ہی لے کر کھڑے ہوئے تھے، توحید کو، اور آپ کی زندگی 22 سالہ زندگی کی دعوت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ ایمان والے ہو گئے، اور دین کا بول بالا پورا جزیرہ عرب اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب خلافت ابوبکر صدیق آئی تو اس زمانے میں حضرت خالد بن ولید کو فارس ایران کی طرف بھیجا، حضرت عمر بن العاص کو مصر کی طرف بھیجا، ملک شام کی طرف بھیجا، اور اسی طرح سے حضرت عبیدہ بن عبد الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا ملک شام کی طرف۔ انہوں نے فتوحات کا ایک انبار لگا دیا، اور جب حضرت ابوبکر کا زمانہ ختم ہوا تو حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کا بول بالا، عدل و انصاف کا پوری دنیا کے اندر جال بچھا دیا، اور حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلتا پھیلتا روس کے علاقے خیروان، ماوراء النہر، روس کے پورے علاقوں میں اسلام، چین کے سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے گاؤں سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اسی ایمانی طاقت اور قوت، وہی قرآن تھا جس کو وہ عمل کر کے اتنا اسلام کو پھیلایا۔ آج وہی اسلام دنیا کے ہر کونے میں ان کی قربانیوں اور ان کے خون کے خطروں سے یہ زمین اسلام کی ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور ان اسلام کے ماننے والے ان کے خدمتوں، ان کی قربانیوں اور ان کے خون کے سینچی ہوئی زمینوں پر آرام سے، امن و امان سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، مگر وہ اخلاق، وہ کردار اور وہ زمانہ جو آج ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دوستو آج ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے، اگر نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ تمام وعدوں کے پیچھے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ یعبدوننی، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ عز و جل کی عبادت، جس وقت زمین کے اندر ہر جگہ اللہ کی عبادت ہوگی، زمین آپ کی ہوگی۔ یہ درگاہ، یہ پنجہ، یہ جھنڈے، یہ گاڑے، یہ درگاہیں، یہ مزارات، یہ مختلف قسم کے لوگوں کا جو دین ہے، زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔ مندروں میں اور درگاہوں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے دوستو، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور اسی طرح سے قرآن کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مکہ اور مدینہ جا کر عمرہ اور حج کرنے والے، وہ لوگ مسلمان جنہوں نے درگاہوں کو ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے، اور درگاہوں کے لیے زمینیں وقف ہیں، درگاہوں کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سچے دین پر ہیں۔ تو میرے بھائی، آج ہمیں کیسے بدلنا ہوگا؟ یعبدوننی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں 25 سے زیادہ نبی کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہر نبی کی یہ دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی زندگیوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، قرآن و سنت کو ماننے والوں کی بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بات کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان کی، عقیدہ توحید کی، مگر ان کے اندر نماز نہیں ہے، ان کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے کی چیز نہیں ہے، اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بولے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی تھی، عورتیں سوئی رہتی ہیں، وہ گھر قبرستان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہونے کے لیے صرف شرط ہے کہ یعبدوننی، میری ہی عبادت کرنا، ولا یشرکون بی شیئا، شرط یہ کہ شرک کسی بھی قسم کا نہ کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، وہ آبا و اجداد نے جو دین ہمیں دیا تھا، جو حکومتیں ہمیں دی تھی، اسی ملک کے اندر دبدبے اور قوم کی جو نشانیاں آج بھی ہمارے ہر جگہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ان زمینوں کو فتح کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے بد کرداری، بے ایمانی، بد عقیدگی، ظلم و ستم، جہالت، دین سے دوری اور یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، اور پھر آج ہماری جو حالت ہے ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے ہی آنے والا وقت اس سے بھی بدتر ہوگا، آنے والی قوم اس سے بھی دور ہوگی؟ تو ایسی حالت میں ہمیں اپنے ایمان کو بدلنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک نہیں دسیوں مقامات پر، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہا کہ یاد کرو کہ تم جب تھوڑی تعداد میں، اقلیت میں تھے، کافر ہر جگہ مشرکین کا قوت اور دبدبہ تھا، ایسے وقت میں آپ کی تعداد کو بڑھا دیا۔ آج جو صورتحال ہے اس پر آپ بالکل منطبق ہوتی ہے یہ آیت کہ آپ تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ کس کے بدولت؟ توحید کے بدولت، ایمان کے بدولت۔ اور یہ جھوٹ بولنا سب سے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کوئی آدمی عہد کر لے، جھوٹ نہ بولے، بیوی جھوٹ نہ بولے، ماں باپ جھوٹ نہ بولیں، آنے والی نسلیں جھوٹ سے پاک رہیں گی۔ مگر ماں باپ یہ فیکٹری ہے جھوٹ بولنے کی، جو بچوں کو جھوٹ بولنے پر اور برائیوں پر اکساتے ہیں۔ ایسی تربیت کریں گے تو کیسے ہمارے گھر رحمت والے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ تمہیں اچک لیا جائے گا اور تمہیں کڈنیپ کر لیا جائے گا، لیکن اللہ عز و جل نے اس کو بدل دیا، تعداد بڑھا دیا، امن و امان دے دیا، حکومت دے دیا، اور اسلام کا بول بالا، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ کس کی بدولت؟ اسی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید۔ زمین کو پاک کیجئے، پہلے زندگیوں کو پاک کیجئے، اور لادینیت، بے ایمانی اور جہالت کو دور کر کے علم سیکھنا۔ اسلام کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ پہلا قرآن جو نازل ہوا پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، لکھنے کی دعوت دیتا ہے، سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم جاہل، اپنے بچوں کو بھی ہم نے دین سے دور جاہل بنا کے رکھا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے فرمایا، اعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کسی بھی قسم کا شرک نہ کرو۔ شرک کے بارے میں تمام انبیاء کی دعوت شرک سے روکنے کے لیے آئی تھی۔ تمام انبیاء، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، سب نے لوگوں کو کہا کہ شرک نہ کریں۔ تو میرے بھائی، جو شرک کرتا ہے یا شرک کے مشابہ جیسے ظلم و ستم کی جو عادات و اخلاق اطوار ہیں، وہ تمام چیزیں انسان کو کھوکھلا بنا دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ تمہارے اوپر جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ لوگوں نے کہا ہماری قلت ہوگی، ہم کم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تمہاری تعداد تو خش و خاشاک سے زیادہ اور سمندر کے جھاگوں سے زیادہ، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت۔ جیسے آج ہوس پرستی، مال کی فراوانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کر حقیر، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ مال کمانے کے لیے اس کی ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کسی بھی طریقے سے مال کمایا جائے، دھوکہ دے کر یا کسی کو جھوٹ بول کر یا جس انداز سے بھی ظلم و ستم، مال ہڑپ کرنا یہاں پر مسلمانوں کے درمیان ایک عام چیز ہو چکی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی، رزق حلال جو آدمی نہیں کھاتا ہے، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ماکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام،
اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور حرام غذا اندر ڈال کے پرورش پایا ہے، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آج ہماری دعائیں ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ کہاں سے سنے گا دعائیں؟ کیونکہ جسم جو حرام غذا سے پلا ہے، بڑا ہے، وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے، جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ جو حرام جسم سے ہم پالتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ تو اس طرح نہ جانے کتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ کفر کریں گے، نافرمانی کریں گے، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے ترغیب دلائی، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 200 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور بندوں کے ساتھ میں اپنے مال سے احسان کرو، غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، بیواؤں، سب کا خیال رکھنا۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اپنے مال سے ان کی آپ مدد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے جو دیا ہے مال کسی کے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے پہلے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ لین دین کا کوئی معاملہ کر سکتے ہو، وہاں تو بس اپنے ہی اعمال کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تاکیدی طور پر فرمایا۔ سورہ نور کی آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت آتی ہے جب نبی کی سچی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون۔ سورہ نور کے اندر ان آیتوں سے پہلے اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 50 فرمایا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے وعدے سے شک میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ پر ظلم کریں گے۔ تین باتیں آپ کو آخر میں، تین باتیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق، اور یا اللہ کے دین میں شک ہے، اس لیے آپ دین پر پوری طرح عمل نہیں کر پاتے ہیں، یا یہ کہ دین پر عمل کرنے میں آپ پر ظلم ہو جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں اسلام سے خارج کرنے والی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ایک چیز بھی پائی جائے وہ منافق ہے، یا یہ کہ وہ بے ایمان ہے، یا وہ کافر ہے، اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور اسلام میں داخل کرنے والی چیزیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتی ہیں، اس کے بھی لیے بھی اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں زمین کے اوپر۔ آئیے تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں اللہ نے فرمائی، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت و فرمانبردار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جیسے اطاعت کا حکم ہے ویسے ہی اطاعت کرنا، جیسے حکم ہے ویسے چلنا، جو حکم ہے چھوڑنے کا چھوڑ دینا، جو حکم ہے کرنے کا وہ کرنا، اور یہ ہے اطاعت۔ اور جو آدمی اطاعت کرتا ہے وہ یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، یخافون اللہ، اللہ سے خوف کھانے والے، اور انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علم جب تک نہیں ہوگا اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا۔ کس کا علم؟ توحید کا، قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے دین کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے علم، اللہ تعالیٰ کے دین کا ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر موجود ہے، تقوی موجود ہے، وہ یتقی، اور وہ متقی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تین چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، ایک شک کرنا، دوسرا بیماری دل کے اندر، تیسرا یہ سمجھنا کہ اللہ کے وعدے ہم اس کے ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ آپ کو ڈر ہے کہ ظلم ہو جائے گا، اسلام پر چلیں گے تو ہم کھو دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور مسلمان ہے تو آئیے ان تین باتوں کو اطاعت کیجیے۔
اور قرآن مجید میں ایک نہیں دسیوں مقامات پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اعمال کی اصلاح فرمائے گا، اور پھر ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے گا، اعمال کی مغفرت فرمائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کو پڑھنے، سمجھنے، دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے در اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں، ہماری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ہر طرح کی بے حیائی، ننگا پن اور فحاشی ہمارے معاشرے سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے تمام اہل و عیال کی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔